इन लोगों ने अल्लाह को क्या जवाब देना है। सुन्नत रसूल मुंह पे रख के अपने आप को आलिम कहते हैं, अपने आप को मौलवी कहते हैं, या तो इनके पास इल्म नहीं है। भाई पहले आप पूरी खबर की जांच पड़ताल कर लिया करो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोग अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, आलिम भी कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल झूठ, दज्जल और फरेब से काम लेते हैं, मुनाफिकत से काम लेते हैं। हालांकि मैं ये दावा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा उलमा अकराम की मैं कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का बोलबाला हो, लेकिन इंडिविजुअल जो आजकल के दरबारी मुल्ला हैं, उनकी मुनाफिकत और धोखाबाजी अवाम को गलत गाइड करना वो बर्दाश्त में नहीं होता है। एक नाम नेहाद मुल्ला है कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कामयाबियां हैं, उसकी जितनी अचीवमेंट है, या उसकी जितनी भी उसने कोशिशें की हैं नामूस रिसालत के लिए, उसकी जो कुर्बानियां हैं नामूस रिसालत के लिए, उनका पूरा क्रेडिट वो इमरान खान को दे रहे हैं, इस मौजूदा हुकूमत को दे रहे हैं। और वो रो के बता रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि रोज़े क़यामत वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे। नाज़रीन, एक वीडियो है, एक नाम नेहाद मुल्ला है, वो अवाम को मिसगाइड कर रहा है। उसको जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो उसको आड़े हाथों लिया हुआ है, और वो इमरान खान वो वीडियो क्लिप चला के इमरान खान साहब को सच्चा आशिक रसूल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस हुक्मरान को और उस लीडर को कर रहे हैं कि जिसकी ये एक पहचान बन चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उलमा अकराम के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो इमरान खान साहब ने किया, और उतनी ही की सपोर्टरों को, अपने लीडर को आशिक रसूल साबित करने के लिए एक दाढ़ी वाले मुल्ला की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, वो ये देखना है कि वो मुल्ला कितना सही है या कितना गलत है, वो बात है। तो उस जो मुल्ला नाम नेहाद मुल्ला है, वो एक वीडियो क्लिप में कह रहा है कि हालैंड में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ जो एक कार्टून का मुकाबला गैरेट वेल्डर ने शुरू किया था, वो ख़त्म कराने में इमरान खान का हाथ है, और इमरान खान की वजह से उसने वो प्रोग्राम ख़त्म। बिल्कुल झूठ फरेब। मैं आप लोगों को मुकम्मल वीडियो सबूत के साथ उस गैरेट वेल्डर गुस्ताख के अपनी वीडियो बयान के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि इस नाम नेहाद मुल्ला ने कितना झूठ और धोखे से काम लिया है। और मुझे इस पूरे जो फ्रांस में जो हालैंड में गुस्ताखाना खाकों का जो वाक़या हुआ था, मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कि यही असल वजह बनी मेरी पीटीआई को छोड़ने की। मैंने पीटीआई को छोड़ा था, मैं पीटीआई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब आप एक लीडर से मोहब्बत करते हैं तो उसको जब आप छोड़ते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ठोस मजबूत दलील होगी, तब जाके आप फैसला करेंगे कि मैं इसको अपना लीडर नहीं मानता हूं। तो मैं समझता हूं कि उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप उस नाम नेहाद मुल्ला को सुनाता हूं, फिर मैं आप लोगों को पूरी तफसील से बताऊंगा, और आप लोगों ने खुद इंसाफ करना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो कुर्बानियाँ हैं, उसकी जो अचीवमेंट है, जिसको पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठाया, सब लोगों ने उठाया कि इसकी जो कामयाबी है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हिस्से में आती है, लेकिन ये नाम नेहाद मुल्ला कहता है कि इमरान खान साहब की कामयाबी है। सबसे पहले आप उस मुल्ला का वीडियो क्लिप सुनो, फिर बाद में मैं आप लोगों को चलकर अल्लाह ताला ने इमरान खान से एक ऐसा काम लिया कि मेरे दिल से इमरान खान के लिए जो भी नफरतें थी वो खत्म हो गई। उसके सिर्फ इस एक बात पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी दहशत डाली यहूद व नसारा पर कि उन्होंने जिस काम के लिए अरबों डॉलर खर्च किए थे, जो प्रोग्राम उन्होंने किया था, जिसके लिए उन्होंने मशहूरियां की थी, पूरी अपनी जो कम्युनिटी थी उनको इकट्ठा किया था, सब पर अल्लाह ताला ने पानी फेर दिया और वो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इमरान खान में लाख बुराइयां सही, लेकिन अल्लाह की कसम अगर कोई भी सच्चा मोमिन इमरान खान की सारी बुराइयों को, बल्कि अगर वो जमीन और आसमान को गुनाहों से भर दे, बुराइयों से भर दे, उन तमाम बुराइयों को अगर आप तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में सिर्फ इमरान खान की ये नेकी रखो कि उसने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस गुस्ताखाना हरकतों को बंद करवाया, इस एक अमल को अगर तराजू के दूसरे पलड़े में रखो
تو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں مقررہ ناظرین، آپ بھاری لوگوں ہو نے سنا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ اور دھوکے سے عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. یہ بھی وہ اس میں ویڈیو میں کہہ رہا ہے، کیا نہیں ہے، کریں گے. تو اتنا عمران خان صاحب کا پریشر تھا، اتنا نہ اس نے ہالینڈ کے سفیر کو نکالا، نہ اس نے کسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، نہ اس نے کوئی دھمکی دی، کچھ بھی نہیں کیا. صرف اتنی تقریر کی کہ ہم پوری مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی نہ کرے. اور اتنا روب اس بقول ملا کے کہ اتنا روب گیا ہالینڈ کے اوپر کہ ان لوگ مجبور ہو گئے اپنا پروگرام کینسل کرنے کے لیے. انہوں نے پروگرام کینسل کر لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پوری زندگی یہ گناہ کرتا رہے، جتنے بڑے بھی اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے اس کی یہ جو نیکی ہے یہ اس کی زیادہ اچھی نیکی ہے. اس کی وجہ سے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو یہ عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ملا ہیں ان کی پہچان ہی، یہ کچھ بولیں یا نہ بولیں، ان کی جو تعلق ہے، ان کا جو نسبت ہے نا، تو وہ نسبت ہی کافی ہے ان کی جھوٹی ثابت ہونے کے لیے. یہ کچھ بولیں یا نہ بولیں، ان کو دیکھ کے ان کی نسبت سے بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں اور کتنے دین پہ چلنے والے ہیں، اور یہ کتنے یہود و نصارہ کے، سعودیہ کے تلوے چاٹنے والے غلام ہیں. یہ ان کی بیان تو دور کی بات. ابھی ہم اپریشن کرتے ہیں اس کے دعوے کا. ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب یہ گستاخانہ خاکوں کا پروگرام شروع ہوا تھا تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو بھی ہالینڈ میں ہے جا کے اس گستاخ کو قتل کر دے. سب لوگوں کو معلوم ہے، مجھے ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے اعلان کیا تھا اور ایک عامر نامی لڑکا اس کو گستاخ کو مارنے کے لیے چلا بھی گیا تھا، لیکن وہ 3-4 کلومیٹر دور جا کے وہ پھنس گیا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا. اس بیچارے نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک فیس بک میں پوسٹ لگا دی تھی کہ کوئی میری مدد کرے، میں فلاں جگہ میں ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، سپورٹ ہی زیادہ ہے. تو اس بیچارے کے اس لا علمی کی وجہ سے اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ گرفتار ہو گیا. وہ آج بھی گرفتار ہے. تو اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو دھمکی تھی اس کا اتنا اثر انداز ہوا اس گیرٹ ویلڈر کے اوپر کہ اس نے اپنی پریس کانفرنس کی اور ٹویٹ کیا. اس نے اپنے افیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کی پریس کانفرنس بھی میں آپ لوگوں کو آگے سناتا ہوں کہ اس نے خود یہ تسلیم کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی پروگرام میں کینسل کرتا ہوں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے دھمکی دی گئی ہے، فتویٰ جاری کیا گیا علامہ خادم حسین رضوی کی وجہ سے، اور میں اپنے ملک کے لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں، اس لیے میں پروگرام کینسل کر رہا ہوں. اور ویڈیو ریکارڈ وہ سنو، پھر بھی آگے بات کرتے ہیں. جو ویڈیو میں اس نے پریس کانفرنس augustus de eer had om helaas een fatwa te krijgen van een Pakistaanse geestelijke, de heer Ghadim Rizvi, die moslims in Nederland opriep om mij in mijn huis te vermoorden, is er volgens mij wel een rechtshulpverzoek naar Pakistan uitgegaan. ناظرین، اس نے اپنے پریس کانفرنس میں اس نے ویڈیو بیان میں بھی یہی کہا ہے کہ بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے فتویٰ جاری کیا گیا تھا جو میری جان کو تھریٹ تھا، خطرہ تھا. اور اس کے بعد یہی گیرٹ ویلڈر ہے، اس نے جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا آسیہ ملونہ کی رہائی میں، تو اس نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا. عمران خان صاحب کو ویل ڈن کہا گیا تھا. اور جب خادم حسین رضوی صاحب کو رہا کیا گیا تو اس ٹائم اس نے مایوسی کا اظہار کیا، پھر ٹویٹ کیا. یہ عمران خان صاحب کی مکمل تعریفیں کر رہا ہے گیرٹ ویلڈر گستاخ، جس نے یہ پروگرام رچایا تھا، جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا. اس نے پروگرام چاہا تھا کہ بھئی ہم ایک کارٹون کا پروگرام کریں گے. وہ عمران خان صاحب کی تعریف کر رہا ہے، اس کی حکومت کی تعریف کر رہا ہے، اس کے اقدامات کی، جو خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کی تعریف کر رہا ہے. اور یہ نام نہاد ملا ریالوں پہ پلنے والا یہ کیا کہتا ہے کہ یہ پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ پروگرام کینسل کیا. مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. سنت رسول منہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے. بھئی پہلے آپ پوری خبر کی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ یار حقیقت کیا ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے، اس کی قربانیاں کن لوگوں نے اس ناموس رسالت کے لیے قربانیاں زیادہ دیں، کن لوگوں نے مشکل دور کا ساتھ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اور یہی حکومت
سب سے زیادہ کریڈٹ لینے جو کریڈٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ جو خادم حسین رضوی صاحب نے ناموس کے لیے کام کیا ہے، دنیا اس چیز کو مانتی ہے، اس کے مخالف اس کو مانتے ہیں کہ ناموس کے لیے جو کام کیا ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے، اور اسی ہالینڈ کے خلاف. اور آج وہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت کے جتنے بڑے ہیں وہ سب جیل میں ہیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے ریالوں کا جو اس کے منہ کے اندر ریال دیے ہوئے ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. 4-5 دن پہلے شگفتہ کوثر کو UN کے مطالبے کے وجہ سے چھوڑا گیا گستاخہ کو، وہ اس کو نظر نہیں آیا. مولوی کو آسیہ ملونہ رہا ہو گئی، وہ اس کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، علماء اکرام کے اوپر سیدھی گولی چلا کے، ان کے کارکنوں کو شہید کر کے، ان کے خلاف سازش کر کے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا. فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا گیا، پارلیمنٹ میں ڈرامہ رچایا گیا قرارداد کے نام پہ، وہ اس ملا کو نظر نہیں آیا. جب قاطعین کو حقوق دیے جا رہے تھے اس ٹائم اس ملا کو نظر نہیں آیا. جب اسرائیل کے لیے پارلیمنٹ میں جھوٹی PTI کے جو پارلیمنٹیرین ہے جھوٹے قرآن اور حدیث کے حوالے دے رہی تھی تو اس ملا کو نظر نہیں آیا. جب اسرائیل کے لیے ویزا پالیسی تشکیل دی جا رہی تھی تو اس ٹائم اس کو نظر نہیں آیا. اسلامیات میں 5% غیر یعنی کہ مسلموں کو، یعنی قادیانیوں کا کوٹا مختص کیا گیا، وہ اس ٹائم اس کو نظر نہیں آیا. قادیانیوں کو اعلیٰ عہدوں پہ تعینات کیا جا رہا ہے، اس مولوی کو نظر نہیں آیا. اس مولوی کو جھوٹا بیان گھڑ کے اپنی نمک حلالی کرنے کے اوپر پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے. بس دوستو، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق بولنے کی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، من گھڑت سہارا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کرے. ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.